میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ جو اللہ تعالیٰ سے رزق کی شکایت کرتے ہیں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے آپ وہ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے کہ رزق دراصل ہے کیا، اور میری نظر میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بنائی ہے، اور کیا وہ دولت ہر کسی کو میسر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کون سے لوگ ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر انسان اللہ تعالیٰ سے رزق کے حوالے سے شکایت اور شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ کاروبار اچھا نہیں چل رہا، مہربانی فرما، یا اللہ گھر نہیں مل رہا، مہربانی فرما، یا اللہ گاڑی نہیں ہے، گاڑی دلا دے۔ یہ دعائیں کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ایک ہوتا ہے آپ دل سے تنگ آئے ہوتے ہیں، یار کاروبار نہیں چل رہا، اتنی محنت کر کر کے تھک گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی ہی نہیں کر رہا، کوئی غور ہی نہیں کر رہا۔ ایک ہوتا ہے تنگ آ جانا، تھک جانا، اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، جیسے یا اللہ میرے پاس لینڈ کروزر ہے تو میں لیکسس لینا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے پاس جو ہے وہ ٹویوٹا ہے، میں مرسڈیز پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دعائیں ہیں کہ یا اللہ میرے رزق کو بڑھا دے، میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ زیادہ اس کو مزید بہتر کر دے اور اس میں برکت ڈالے سے زیادہ کر دے۔ تو دعا الگ چیز ہے اور شکوہ شکایت الگ چیز ہے۔ ناظرین و سامعین، تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دراصل رزق ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا رزق اس کائنات میں کیا بنایا ہے، اور اس بڑے رزق سے کن انسانوں کو نوازا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار، یہ مال و دولت، یہ بینک، یہ سب کچھ آپ کو ہوش میں آنے کے بعد، آپ کی جوانی آنے کے بعد، آپ کو اس دنیا میں انٹر ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے، جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین و سامعین، اس سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر آپ کے میچور ہونے تک کی جو زندگی ہے، وہ زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس زندگی میں کون سا رزق ہوتا ہے جو اللہ آپ کو دیتا ہے؟ کیا وہ رزق صرف کھانا پینا ہوتا ہے، یا کیا وہ رزق صرف پہننا اوڑھنا ہوتا ہے، یا پھر وہ رزق سونا اور جاگنا ہوتا ہے؟ تو آئیے ان پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ جو اللہ تعالیٰ سے رزق کی شکایت کرتے ہیں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے آپ وہ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ناظرین و سامعین، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو سب سے پہلا گھونٹ جو رزق کا ہے وہ کس نے دیا۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا 10 سال کی عمر تک کہ آپ کو کس نے پالا، یا جب تک آپ کو ہوش نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے آپ سوچیں، ایک طرف آپ پیدا ہوئے صحیح سلامت الحمدللہ سے، اور ایک طرف ایک اور بچہ پیدا ہوا جو کہ کسی نہ کسی اپنے جسم کے اعضاء سے معذور ہے، کسی نہ کسی حوالے سے معذور ہے۔ آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، ناک کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بازو نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ معذور ہے۔ تو سب سے پہلے اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہتر رزق کسے دیا، جو معذور ہے اسے، یا پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ٹھیک ٹھاک اس دنیا میں لایا اسے؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر رزق دیا جو صحیح سلامت پیدا ہوا اور جو صحیح سلامت اس دنیا میں آ گیا۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین، آپ 5 سال کی عمر، 6، 7، 8، 10 سال کی عمر تک بڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ صحیح سلامت ہیں۔ آپ 10 سال کی عمر پیدا ہونے سے لے کر 10 سال کی عمر تک صحیح سلامت ہیں، آپ کسی لحاظ سے معذور نہیں ہیں۔ تو پھر ناظرین و سامعین اس طرف غور کریں
جب ایک بچہ پیدا تو صحیح سلامت ہو گیا لیکن وہ 10 سال کی عمر میں پہنچنے تک گر کر اپنی ٹانگ توڑ بیٹھا، کسی حادثے میں اپنا بازو کھو بیٹھا، کسی سانحے میں اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھا، کسی جھگڑے میں اپنی زبان کھو بیٹھا، وہ بہتر ہے۔ آپ موازنہ کریں تو تب آپ کو معلوم ہوگا یقیناً وہ بہتر ہے کہ جو 10 سال کی عمر تک صحیح سلامت موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین، آپ جوان ہوتے ہیں۔ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تب بہت ساری بیماریاں بھی لگتی ہیں انسان کو، اور جو انسان مکمل طور پر اپنی جوانی کو پہنچنے تک صحیح سلامت ہو، اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے پاک ہو، اور ایک طرف وہ شخص جو کسی حادثے میں اپنا کوئی جسم کا حصہ گنوا بیٹھا ہو، تو آپ بتائیں ان دونوں میں سے بہتر کون ہوا؟ بے شک وہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عمر تک مکمل صحت سے نوازے رکھا۔ ناظرین و سامعین، آپ اس بات کو اپنے اوپر واضح کر لیں اور سمجھ لیں کہ اس کائنات میں جو سب سے بہترین رزق ہے وہ اچھی اور کامل صحت ہے۔ اس چیز کا اندازہ آپ کو کبھی بھی، میں پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس بات کا اندازہ باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو کبھی بھی نہیں لگ سکتا جب تک آپ اس چیز کو دل سے محسوس نہ کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات آسان ہے کہ آپ امیر ترین انسان ہوں اور آپ کے ٹیبل پہ سینکڑوں کھانے لگے ہوں، مگر آپ صرف کسی ایک ڈش کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، باقی تمام ڈشز آپ کے آنے والے مہمان اور آپ کے رکھے جانے والے ملازمین تو کھا سکیں مگر آپ نہ کھا سکیں؟ یہ کتنی دردناک بات ہے، یہ جا کر پوچھیں ان لوگوں سے جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین، دوسری بات، آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ کا جب جو دل چاہتا ہے آپ کر لیتے ہیں اور آپ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں؟ یہ پوچھئے کسی ٹانگوں سے معذور شخص سے کہ جب وہ باہر دیکھ تو رہا ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، مگر وہ خود باہر جا نہیں سکتا۔ کبھی محسوس کیا آپ نے اس بات کو؟ اس بات کو محسوس کرنے کے لیے آپ جائیے اس شخص کے پاس جو ٹانگوں سے معذور ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ ناظرین و سامعین، میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک واقعہ ہے انڈیا کا۔ انڈیا میں کوئی شخص تھا، تو اس نے اپنے ایک دوست سے شکوہ کیا کہ یار رزق کے حوالے سے میں بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں کہ رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا نا کچھ دنوں بعد یہ جو ہاتھ کا انگوٹھا ہے یہ ٹوٹ گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ کا انگوٹھا تو ٹوٹ گیا ہے، اب ہم یہ انگوٹھا آرٹیفیشل لگائیں گے، اسے ہم آرٹیفیشل لگائیں گے اور اس پہ کم از کم آپ کا 2 سے 3 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اور یہ میں بات تقریباً آپ کو بتا رہا ہوں 2 سال پہلے کی، ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، تو اس ٹائم کا میرا خیال ہے 2-3 لاکھ بھی آج کا 4-5 تو ہوگا۔ تو وہ جس دوست سے وہ شکوہ کرتا تھا نا رزق کا، اس دوست نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یار مجھے ایک بات بتا، یہ ایک انگوٹھا ہے، یہ وہ تجھے 2 سے 3 لاکھ روپے کا مل رہا ہے اور وہ بھی آرٹیفیشل، ٹھیک ہے؟ تو سوچ، اس ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ کتنے کی ہوں گی؟ اس ہتھیلی کی کیا قیمت ہوگی؟ اس میں جو ہڈیاں ہیں ان کی کیا قیمت ہوگی؟ ان 5 کی قیمت میں لاؤ، اپنے دماغ کی قیمت، اپنی آنکھوں کی، اپنے ناک کی، اپنے چہرے کی، اپنے پورے وجود کی قیمت لگاؤ، تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ اس ایک بات نے اس کے دل میں گھر کیا، اور میرے ناظرین و سامعین، اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ دراصل سب سے بڑا اور سب سے کامل رزق اچھی صحت ہے۔ اچھی صحت کے علاوہ کوئی بھی رزق بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑا اس کائنات میں اگرچہ رزق کوئی ہے تو وہ رزق اچھی اور کامل صحت ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی اور کامل صحت سے نوازا ہے تو آپ اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ یقین کیجئے اچھی صحت ہو انسان کی، انسان باقی تمام
چیزوں کو مینج کر لیتا ہے، کما بھی لیتا ہے، ہلکا پھلکا کھا بھی لیتا ہے، چل جاتا ہے زندگی کا نظام۔ لیکن اگر صحت اچھی نہ ہو، انسان کسی لحاظ سے معذور ہو، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی بڑی اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سچ کہہ رہا ہوں، جائیں کبھی کسی ہاسپٹل اور وہاں کسی معذور شخص کے پاس صرف 10 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ یار تم ٹانگوں سے معذور ہو، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن تم امیر ہو، میں غریب ہوں، تمہارے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ ہم میں سے کون بہتر ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو کہے گا میری ساری دولت لے لو لیکن مجھے یہ قوت دے دو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، انسان کی دی ہوئی اس پوری دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ایک آنکھ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ بات سمجھا دیں کہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، صحت مند ہیں، تو آپ بہت امیر ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کائنات کے امیر ترین انسان ہیں اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی معذوری، ظاہری و باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین و سامعین، ابھی کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔